بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز و مکرم قابل احترام بزرگان دین، عزیز گئیوں، نوجوان بھائی اور دوستوں، جیسا کہ اعلان کے ذریعے سے ہمیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آج ہماری اس بسم اللہ مسجد میں ختم نبوت کی ماہانہ مجلس ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آج اسی مجلس میں ہم شریک ہیں، اور ایک تحریک کے طور پر بیداری کی مہم پورے شہر اور ضلع میں مسجدیں بدل بدل کر چلائی جا رہی ہے تاکہ ہم بیدار اور ہوشیار رہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان یہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، چالاک رہتا ہے۔ ہمیں جو عبادتیں دی گئی ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری عبادتیں ہیں، ایک عبادت نماز والی بھی ہے۔ یہ نماز جو ہمیں دی گئی ہے، جیسے ہم نے نماز عشاء بھی ادا کی، تو نماز صرف نماز نہیں، اس میں بہت سارے پیغامات، بہت سارے ہدایات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو چاق و چوبند رکھنے کا ایک بہترین نمونہ بھی ہے نماز۔ جیسے نماز کے اندر ایک ترتیب دی گئی، منظم طریقہ ہمیں دیا گیا کہ اس طریقے سے تمہیں نماز کو ادا کرنا ہے، اور ایک منظم طریقے کے ساتھ نماز جب ادا کی جاتی ہے تبھی وہ نماز قابل قبول ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اس نماز میں منظم طریقے سے ہر رکن کو ادا کرنے والا انسان نمازی بیدار رہتا ہے۔ جو سو جائے تو وہ بیدار نہیں ہوتا، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر اور آسان انداز میں ہم یوں سمجھے، جیسے کہ نماز کی ایک ترتیب ہمیں دی گئی کہ تکبیر کہی جائے، تکبیر تحریمہ کہی جائے، ہاتھ باندھا جائے، ثنا پڑھا جائے، تعوذ پڑھا جائے، تسمیہ پڑھا جائے، سورتیں پڑھی جائے، پھر رکوع سجدہ، پھر اس طریقے سے 2 سجدے، 1 رکوع، قاعدہ، تشہد، اور اسی طریقے پر دوسری رکعت۔ تو اس طریقے سے ایک ترتیب ہمیں دی گئی۔ اگر ہم بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ہمارا بھائی آئے اور وہ نماز پڑھنے لگ جائے، بجائے رکوع میں جانے کے ڈائریکٹ اگر وہ 2 سجدے کرے، پھر کھڑا ہو، پھر رکوع کرے، تو ہم اس کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بھائی تم نے نماز غلط پڑھی ہے۔ تو ہم کہیں گے، وہ کہیں گے کہ کیا میں نے غلط کیا؟ بولے پہلے سجدہ تم نے کیا ہے، حالانکہ پہلے رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے ہیں۔ اب ترتیب میں بگاڑ آیا تو فوراً ہم اس کو روکتے ہیں۔ تو جیسے یہ نماز کے اندر ایک پیغام یا ایک عمل دیا گیا، اس عمل سے ہمیں ایک پیغام ہے کہ ہمیں اپنی جو زندگی ایک ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک باشعوری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہوش مندی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ پیغام ہمیں اس نماز سے بھی ملتا ہے۔ تو یہ نماز صرف پڑھ کر ختم ہو گئی نہیں، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو ہر چیز کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ تو جیسے کہ آج کی اس مجلس کے اعتبار سے ایک پیغام ہمیں بیداری کا ملتا ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ بیدار رہتا ہے، اور جو بھی انسان بیدار ہے کبھی وہ نقصان نہیں اٹھاتا، کبھی وہ خسارے کی طرف نہیں جاتا، کبھی وہ پشیمانی اور شرمندگی کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بیدار ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹے ہم بیدار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک گھڑی ہوتی ہے، چاہے ہمارے ہاتھ میں سیکنڈ کی گھڑی ہو یا کانٹے کی گھڑی ہو، وہ ہمیشہ اپنا کام کر رہی ہے، کٹ کٹ اپنا، جیسے وہ سیکنڈ کا ایک کانٹا ہمیشہ گھوم رہا ہے، ویسے ہی مسلمان ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ وہ 1-2 سیکنڈ بھی کانٹا رک جائے تو گھڑی ہماری 2 سیکنڈ کے لیے پیچھے ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ اگر رک جائے تو 1 منٹ کے لیے ہماری گھڑی پیچھے ہو گئی، تو ہم سوچیں گے کہ 1 منٹ سے کیا ہو رہا ہے، کہ روز 1 سیکنڈ بھی اگر گھڑی ہماری پیچھے ہوئے
تو پورے 30 سیکنڈ ایک مہینے میں پیچھے ہو جائیں گے. سال بھر میں دیکھیں تو گھنٹے بھر کا فرق پڑے گا. دکھنے کے تو 1 سیکنڈ ہے، لیکن 1 سیکنڈ روزانہ پیچھے ہو رہی ہے، ہماری فکر نہیں ہے اس کی طرف. کیا ہوتا ہے 1 سیکنڈ سے؟ لیکن وہی 1 سیکنڈ 30 دن میں 30 سیکنڈ ہو جاتے ہیں. پھر وہ 30 سیکنڈ آگے جا کر 2 مہینے میں 1 منٹ پیچھے ہو گئی. تو اس طریقے سے کئی پیچھے ہماری گھڑی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہم اپنی زندگی کے اندر کہ میں اگر اپنی زندگی کے اندر یہ کام کر لوں کیا ہونے والا ہے، یہ اس طریقے سے میں زندگی گزاروں کیا ہونے والا ہے، نہیں رہنے دو کیا ہوتا ہے. جیسے ہمارے شولہ پور کی بھاشا میں ہم کہتے ہیں رہنے دو کیا ہوتا ہے. یہ 2-3 جملے ہی ہمیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ جملے وہی انسان کہتا ہے جو باشعور یعنی بیدار نہیں ہوتا. بیدار مغز نہیں کیا ہوا، ایسا بھی نماز پڑھے تو ہو جاتا، اللہ میاں بہت بڑے ہیں، ایسا کیسا ہوگا. اللہ نے ایک ترتیب دی ہمارے نبی کے ذریعے سے کہ اس طریقے سے پہلے ایک رکوع، پھر اس کے بعد 2 سجدے. اب سامنے والے نے 2 سجدے پہلے کیے، پھر رکوع اس نے بعد میں کیا، اور اس نے کوئی سجدہ سہو بھی نہیں کیا، ایسے ہی وہ چلا گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوں گی. وہ کہیں گے کہ نہیں رہنے دو اللہ معاف کریں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب سامنے مرم پٹی رکھی جائے اور مجھ سے کہا جائے، آپ سے کوئی کہے یا کسی بھی انسان سے کہ بھئی یہ مرم پٹی ہے، یہ دوا ہے، اس طریقے سے تم اپنے ہاتھ کو کاٹ لو، یہ مرم پٹی لگائیں گے تو کیا ہے زخم بھر جائیں گا، تکلیف ختم ہو جائیں گی. سر پتھر مار کر کے پھوڑ دو، کیا ہوگا؟ مرم پٹی لگائیں گے تو کیا ہے گولی کھائیں گے تو درد بھی ختم ہو جائے گا اور زخم بھی دور ہو جائیں گا. کوئی بھی عقل مند انسان خود سے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا. تو یہی حال ہماری عبادتوں کا، ہمارے اعمال کا ہے کہ رہنے دو اللہ معاف کرتے ہیں، یہی رہنے دو، رہن دے کیا ہوتا چلتا، یہی بولتے بولتے ہم کفر تک پہنچ رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں امت کا حال، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں. کس موڑ پر ہماری امت، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے شہر کے اندر ہے کہ ہم دیکھیں گے اچھے خاصے مسلمان جو نمازی ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، لیکن کفر کی طرف، بھائی چارگی کی وجہ سے، آپس میں محبت کو فروغ دینے کی نیت سے عجیب عجیب طریقے کی ہیلے بہانے دھن کر شرک کی طرف، کفر کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہی وجہ جو شروع میں نے ذکر کی. وہ کیا ہے وجہ؟ بیدار نہ ہونے کی وجہ ہے. تو اس مجلس سے ایک پیغام ہمیں یہ لے جانا ہے کہ میں مسلمان، تو مسلمان ہمیشہ بیدار رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے، اپنے ارد گرد وہ ہر چیز کو دیکھتے رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کا اس کو احساس ہوتا ہے. ہمیں صرف ہمارے رب نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے ہم کو صرف نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، یہی مخصوص کچھ اعمال کرنے کے طریقے نہیں دیے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہم کو بتلائے ہیں. اور مسلمان بالکل چاق و چوبند، ہوشیار، چالاک، ہوش مندی کے ساتھ اور ایک فکر مندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. ہماری یہ بے فکری اتنی عام ہو گئی اور بے حسی اتنی عام ہو گئی کہ ہمارے درمیان ہمارے دشمن آ کر ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے دین کو برباد کر رہے ہیں، لیکن ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. جیسے کہ کچھ فتنوں کا حضرت مولانا نے ہمارے سامنے اشارہ کیا. ایک فتنہ تو وہ ہے قادیانیت کا فتنہ، جس کو ہم جانتے ہیں. ہمارے شہر اور ضلع کے اندر کئی ایسے دیہات جہاں پر یہ قادیانی لوگ ملعون جو مسلمان ہی نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کا لیبل لگا کر، مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر ایمان کو وہ خراب کر رہے ہیں. اب ایسے موقع پر کوئی یہ انسان یہ کہے کہ بھئی وہ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی تو اچھے کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو کیا ہے نماز اور روزے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ رہنے دو ان کو، ان کا کام کرنے دو اور ہم اپنا کام کریں گے. یہ بیچ میں جو بولنے والا ہے رہنے دو کا، اس کا ہی ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ فتنے کام کر رہے ہیں، شقیلیت کا فتنہ ہے. اتنے خطرناک قسم کے ماحول میں، یعنی ہر طرف سے، چاروں طرف سے فتنے آئے ہیں، اور یہ فتنے آنے والے اور اس سے بھی خطرناک آئیں گے. اسی لیے تو ہمارے پیارے رحیم شفیق نبی نے ہم کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا. ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے. ہم سے یعنی مجھ سے، آپ سے، ہمارے بچوں سے، موجودہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں، جو آنے والے سب سے.
اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے تھے، اور وہی محبت کے اندر ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز سے باخبر کیا۔ کس چیز سے باخبر کیا کہ اے میرے امتیوں، ایسے حالات تم پر آئیں گے۔ اپنے فرامین عالیہ کے اندر پہلے ہی باخبر کر دیا کہ خطرناک قسم کی فتنے چاروں طرف سے مثال دی، بارش کے بوندوں کی طرح ہوں گے۔ جیسے بارش ایک قطرہ گرتا ہے تو 2 گھنٹے کے بعد دوسرا قطرہ گرتا، ایسا ہی ہے نا کہ ایک کے بعد ایک گرتا، مسلسل ایک قطرہ گرا دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسے ہی ایک فتنہ نہیں نکلا دوسرا نکلے گا، دوسرا نہیں نکلا تیسرا نکلے گا، لگاتار فتنے نکلیں گے۔ بارش کی مثال دے کر ہمارے نبی نے ہم کو باخبر کی کہ قیامت کے قریب بارش کے بوندوں کی طرح کیا ہے، فتنے نکلیں گے۔ الگ الگ طریقے سے مثال دے کر ہمیں باخبر کیا، اور بالکل رہبری اور رہنمائی فرمائی کہ کن کن طریقوں سے دشمن آ کر تمہارے ایمان جیسی عظیم ترین قیمتی ترین شے کو لوٹے گا، اس پر ڈاکہ زنی کرے گا، تمہارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرے گا۔ وہ سارے راستے ہمیں بتلائے، ان راستوں سے دشمن آئے گا، ہمیں باخبر کیا۔ لیکن آج میرے اور آپ کی بے خبر ہونے کی، بے فکر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے درمیان لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ہمارے طور و طریقے کو، ہماری عبادات کو اپنا کر ہمارے مسلمانوں کی ایمان کو خراب کرتے ہیں، فتنے کا شکار کرتے ہیں۔ پھر وہ بندہ ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ فلانا بندہ فلانے فتنے کا شکار ہو گیا۔ کب پتہ چلتا ہے؟ پورا ختم ہونے کے بعد۔ اب ہم رات دن بھی اس کے اوپر محنت کریں گے، ہمارے لیے محنت بیکار ہو جائیں گے، الا یہ کہ اگر اللہ اس کو توفیق دے تو، ورنہ ہم رات میں بھی تڑپیں گے، دن میں بھی تڑپیں گے، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، پینے کا ٹھکانہ نہیں۔ تو وہ ٹینشن لانے سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی ہی سے اپنے بیداری کا ثبوت دیں، ابھی سے ہم اپنے اطراف میں دیکھیں میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ کم سے کم 5-6 لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتے ہیں 5-6، دن بھر میں 5-6 لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ چلو میں یہ پیغام جو میں نے بیان کے اندر سنا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہماری اس مسجد میں مجلس نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی، تفصیل ہم جانتے ہیں، کس طریقے کے حالات ہم جانتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو باخبر کر رہے ہیں، بھائی دیکھ اس طریقے کے فتنے آ رہے ہیں۔ ایک فتنہ تو ہے قادیانیت کا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کسی بھی قسم کا نبی نہیں آئے گا، یہ ہم مسلمانوں کا مسلمہ شدہ عقیدہ ہے، طے شدہ فکس عقیدہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جاری فرمایا تھا اپنے بندوں کی، یعنی انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، وہ سلسلہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لا کر اللہ نے ختم فرما دیا۔ جو گنتی تھی نبیوں کی، جیسے کہ کم و بیش 1,24,000 جو نبی دنیا میں آنے تھے، جو گنتی تھی، وہ گنتی ہمارے نبی کی ذات اقدس پر کیا ختم ہو گئی۔ اب ہمارے نبی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آیتوں میں یعنی اکابر علماء کرام نے کچھ آیتیں بیان کی کہ جیسے 100 آیتیں ہیں جس میں ڈائریکٹ ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کا پیغام ہے، ورنہ تو قرآن پاک پورا کا پورا یہ ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ جب سے نازل ہوا ہے آج تک اور قیامت تک جوں کا تو ہے، اب تک تو ویسی ہی ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی زبر زیر پیش کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی بڑا انسان بھی، ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے اور وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، فوراً وہ اس کو پکڑے گا کہ چاچا تم نے یہاں یہ غلطی کر دی، یہاں یہ غلطی کر دی۔ اس طریقے سے اللہ اپنے کلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اسی کلام پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کا اعلان کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ پورا پیغام سنایا۔ نماز ہے یا روزے ہیں یا اراکین اسلام جو ہیں، یہ سب ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے ہی کو بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، آج تک ہوئی اور قیامت تک ویسی رہیں گی۔ تو یہی موٹی بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کے لیے سب سے مضبوط دلیلیں ہیں۔
اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ کلام پاک کے اندر بیان فرماتے پہلے نبیوں کا سب ذکر ہے. جیسے ایک مثال کے طور پر قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ ہم جس کو کہتے ہیں پہلا ہی رکوع ہے. پہلے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا بالکل آسان مثال ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اوپر سے مسلمانوں کی نشانی اللہ نے بیان کی کہ یہ نشانی ہے مسلمانوں کی. اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو ایمان والے ہدایت شدہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ جو ہدایت یافتہ کامیاب اور بامراد جو لوگ ہیں مسلمان وہ لوگ ہیں وہی لوگ آپ کے اوپر انزل جو نازل کیا گیا ہے. کیا نازل کیا گیا ہمارے نبی کی ذات اقدس پر؟ قرآن پاک. اس پر بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اسی طریقے سے آپ سے پہلے من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، یا دیگر چھوٹی چھوٹی جو صحیفے کتابیں دیگر نبیوں کو دی گئی ہے وہ ساری کتابیں ہوں، وہ ساری کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں. کیا فرمایا؟ آپ پر اور آپ سے پہلے. اگر آپ کے بعد یعنی ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا یا کوئی اور شریعت آنی ہوتی یا اور کوئی کتاب نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ من قبلی کے ساتھ من بعدی کا بھی فرماتے، من بعدی بھی فرماتے، لیکن نہیں فرمایا. اشارہ اس بات کی طرف قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن پاک کی بسیوں آیتیں اس پر دلائل پیش کر رہی ہے. لیکن پھر بھی پڑھا لکھا بہت بڑا طبقہ پوری دنیا کے اندر، ملک کے اندر، پوری دنیا اگر ہم دیکھیں گے اچھا پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن بنیادی تعلیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ان فتنوں کی شکار ہو رہے ہیں. صاف ستھرے انداز میں کلام پاک کے اندر ذکر کیا گیا اور ہر چیز ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کو بیان کر رہی ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھے، آپ کی توجہ کی برکت سے ایک بات ذہن میں آئی جو پہلی مرتبہ آج کی اس مجلس میں کہہ رہا ہوں. ہم جانتے ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا کہ ہمارے نبی اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے، بہت محبت. اس شفیق نبی نے ہر چیز سے ہم کو باخبر کیا، ہر چیز سے باخبر کیا. اے میرے امتیوں، قیامت کے قریب اس طریقے کے حالات آئیں گے، وہ فتنے ابھریں گے، اور یہ اس طریقے کے فتنوں کی مثالیں دے کر بیان کی اور فرمایا ان فتنوں کے اندر فتنوں سے بچانے کے لیے، حالات سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ نظام بنائیں گے جو میرے خاندان سے بابرکت شخصیت کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. پورا نام ہمارے نبی نے بتلایا. ان کی پیشانی مبارک کیسی ہوں گے؟ حضرت مہدی، جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا، جو مشہور ہے حضرت امام مہدی کے نام سے. یہ آنے والے لیکن اب تک آئے نہیں ہیں. اور یہ کب آئیں گے؟ امت پر ظلم تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں گے، کسی ایک حصے پر نہیں، پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم تشدد کے پہاڑ. اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت مہدی، حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ المہدی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے. بھیجیں گے بولے تو اچانک آئیں گے نہیں، بلکہ وہی آپ انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے. اور ان کی کہاں پیدائش ہوں گی، کس خاندان سے ہوں گی، ساری تفصیل ہمارے نبی نے بتلائی. جس نبی نے ہر چیز کو کھول کھول کر بتلایا ہے، کیا وہ نبی اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتے تو کیا نہیں بتلاتے؟ ضرور بتلاتے کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آنے والے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. یہاں تک تو بات عام طور پر ہم سنتے ہیں. آگے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، یعنی ہمارے نبی بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑا پیار ہم سے کرتے تھے. وہ نبی ہر چیز سے ہمیں باخبر کر گئے.
ہر چیز سے ہمیں باخبر کر گئے، ہر موقع پر ہمارے لیے خیر کی دعائیں، محبت کی دعائیں، آسانی کی دعائیں، اور اپنی امت کے لیے ہر طرح کی خیر کی دعائیں اللہ سے کیا کرتے، اور ہمیشہ اپنی امت کے لیے رویا کرتے، تڑپا کرتے، اتنے روتے، اتنا تڑپتے کہ اللہ کو قرآن پاک کی آیتیں نازل کرنی پڑی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا اے نبی اتنی فکر نہ کرو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کڑ کر فکر کر کے تم اپنی جان کو قربان کر دو گے، اتنی فکر میرے اور آپ کی ہمارے نبی کو تھی۔ تو یہ شفیق اور رحیم نبی جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو کیا وہ نبی ہمیں بات کی بات اگر نبی آنا ہوتا تو کیا نہیں بتاتے؟ ضرور بتاتے۔ نہ بتلانا دلیل اس بات کی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد نبی مانے، یعنی ہمارے نبی کی محبت، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی ہمارے نبی کے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حمیرہ میں نے آج تیرے لیے دعا کی، تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے ایک دم لوٹ ادھر گر رہے، یعنی خوشی، اتنی خوشی ہے کہ کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جس کو ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، بولے اتنا ہنس رہے تھے جیسے لیڑ کر ہنس رہے، اتنی خوشی ہو گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس خوشی کے اظہار کو دیکھ کر ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میں کیوں نہ خوش ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے دعائیں خیر ہو رہی، اس سے بڑھ کر سعادت کی بات میرے لیے کیا ہوتی ہے؟ جب یہ جملے کہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ اے حمیرہ۔ ہمارے نبی اپنی بیوی حضرت امی عائشہ کو لاڑ اور پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک مرتبہ میں نے تیرے لیے دعا کی تو اتنا خوش ہو رہی ہے، ایسی دعا تو روزانہ میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا شفیق اور رحیم نبی ہمارے لیے ہمیشہ خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی مانیں گا یا ماننے کی بات کہیں گا، گویا کہ وہ ہماری نبی کی محبت پر شک کر رہا ہے کہ وہ نبی نے ایک بات چھپا دی ہم سے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی ایک بات اس سے ہے جو آج اس مجلس میں توجہ کی برکت سے یاد آئی۔ تو یہ ختم نبوت مطلب ہمارے نبی، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے نہیں، یہ کیا نیا کام نکالو مولانا، نبی کی نبوت کو ختم کرنے نکل رہے تھے، یہ کیسا مسلمان ہو سکتے؟ یہ ہمارے شعلہ پر کیا نبی کی نبوت کو ختم نہیں، نبی کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ کیا ہوا ہے، اب رک گیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، نبی کی نبوت کو ختم کرنے نہیں کر رہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور کون ہے؟ پڑھا لکھا طبقہ، سرکاری ڈیوٹیوں پر ہے۔ یہ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں اپنے شہر کے، تو ہم اس کو سمجھے تو پہلی بات کہ ہم بیدار ہیں، تو بیدار ہونے کا ثبوت ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ پیغام اپنے ساتھ رہنے والے روزانہ کم سے کم 5-10 لوگ رہتے ہی ہیں، ان تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے نبی ختم نبوت کا مطلب، وہ بولیں گے کیا ہے بھائی ختم نبوت کا مطلب؟ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ بنیادی چیز ہے ہماری، یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر کوئی انسان تھوڑے دیر کے لیے بھی شک و شبہ کرے، شک نہیں ہو سکتا رہے، ایسا بھی اگر سوچیں گا تو بھی اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ لیکن اسی تعلق سے آج ہم سب بے خبر ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی نبی کو نبی نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، کسی اور کو نبی مانتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز اگر کوئی، یعنی اگر اس کا انتقال ہو گیا، کوئی قادیانی ہے یا نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، وہ بھی اگر مر جائے، اس کے بھی اگر ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے تو پیچھے نماز پڑھنے والے کی ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا دلیل اس بات کی ہے، یعنی جو مرنے والا ہے اس نے ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانا، کسی اور کو نبی مانا تھا، جیسے قادیانی کو نبی مانا، یا شکیل بن حنیم کو نبی مانا، یا گوہر شاہی کو نبی مانا، یا کسی اور کو نبی مانتا تھا۔ اب وہ مر گیا تو ہم ہمدردی میں چلو بھائی جنازے کی نماز تو پڑھیں گے، کیا ہوتا، ہم اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھیں، یہ نماز پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے سب کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کے اس عقیدے پر راضی تھے، نعوذ باللہ۔ اور اگر کوئی غلط عقیدے پر ہم اس کی خوشی کا اظہار کر رہے، راضی ہیں، تو بھی ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔
یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی بھی اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مختصراً یوں ہے بزرگوں، حالات بڑے سنگین چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جو فتنہ جیسے قادیانی تو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک فتنہ ہے، 3 فتنوں کے نام لوں گا، وہ سب ملتے جلتے ہیں۔ ایک ہے شکیلی فتنہ، جو شکیل بن حنیف کے نام کے شکیلی فتنہ یہ چل رہا ہے۔ پھر ایک ہے یونس گوہر شاہی کا فتنہ، یہ یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھے لکھے طبقوں پر یہ دوسرے ملک میں بیٹھ کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا فتنہ یونس گوہر شاہی۔ اور تیسرا فتنہ ہے صدیق دیندار کا فتنہ۔ صدیق دیندار یہ ہمارے شہر کا بہت پرانا فتنہ ہے، اس موقع پر تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا ہم جانیں کہ یہ تینوں لوگ اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صدیق دیندار انجمن، یہ لوگ جیسے کہ صدیق دیندار یہ لوگ ہیں، دکھنے کو تو ایسا لگیں گے کہ بھی کوئی اللہ کے ولی ہے، پورا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، کچھ بھی ایسا نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، درس قرآن کے حلقے لگا کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، درس قرآن، اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ یونس گوہر شاہی کا فتنہ، یہ بھی درس قرآن کے حلقہ اور ذکر کے حلقے لگا کر کے ذکر قلبی، اس طریقے کے نام دے دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور گمراہی کی ایسی باتیں کئی مسلمان، ہمارے اپنے شہر کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی باتیں بیان ہے، بہت اچھا بیان کر رہے مولانا۔ اس لیے پوری باتوں کا خلاصہ ہے کہ کسی بھی غیر عالم یا کوئی بھی عالم نئے ہم کو لے کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی نئی بات ہم کو معلوم پڑ رہی، سیدھا آسان راستہ ہے، ہم اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے امام کے پیچھے، آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت پوچھے کہ مولانا میں نے ایک فلانے کا بیان سنا ہے، یہ ہے، میں اس کا بیان سن سکتا ہوں؟ ہمارے امام صاحب نے کہا کہ ہاں سن سکتے ہیں، تو ہم خوشی سے سنیں، روکے خوشی سے ہم رک جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہر یوٹیوب کے اوپر ہر آنے والا شخص صحیح ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بیانات ہو رہا ہے ہر شخص صحیح بیان کر رہا ہے، ہر شخص قرآن لے کر بیٹھا ہے، قرآن ہی کی باتیں صحیح طریقے سے ہم کو سمجھا رہا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن پاک کا سہارا لے کر، درس حدیث کا سہارا لے کر، ذکر کا سہارا لے کر، جیسے کہ قادیانی خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کا سہارا لے کر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر وہی انسان اپنے ایمان کی اور دوسروں کی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے جو بیدار ہو، ہوشیار ہو، چالاکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ صدیق دیندار انجمن کا فتنہ، یونس گوہر شاہی ہے، اور شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ اب ان فتنوں کے اندر یہ بعض مرتبہ ہم کو یونس گوہر شاہی کا فتنہ سمجھ میں آئے گا کہ شاید نئی باتیں بول رہا، پکڑ میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے صدیق دیندار کا یہ بھی پکڑ میں آئیں گے، لیکن شکیل بن حنیف کا فتنہ اس وقت کا بہت خطرناک اور زہریلا فتنہ ہے۔ اب تک جتنے بھی بزرگوں اس فتنے کے شکار ہونے والے لوگ ہیں وہ سب صف اولیٰ کے پابند ہیں۔ بہت سارے جگہوں پر تو علماء کرام بھی پکڑے، اپنے علاقے کے وقت کے مفتی ہیں، فوراً ان کو پکڑا گیا، ان سے توبہ کروائی گئی۔ ہمارے اپنے مہاراشٹر کے واقعات بتلا رہا ہوں، میں خود ان مجلسوں کے اندر تھا، ان سے توبہ کروائی گئی، ان کا نکاح پھر سے پڑھوایا گیا، ان کو ایمان کلمہ پھر سے پڑھوایا گیا، ان کا نکاح پھر سے پڑھوایا گیا۔ جب ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین ان فتنوں کے شکار ہو سکتے ہیں تو میرا اور آپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بڑا خطرناک یہ فتنہ ہے۔ کیوں؟ یہ جیسے ہمارا حلیہ ہے، ہمارے مولانا کا حلیہ ہے، جیسے کہ ہمارے عام ساتھیوں کا حلیہ ہوتا ہے، جماعت میں جاتے کس طریقے سے ان کا ہو بہو وہی، کچھ فرق نہیں، ہر بات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ہم کو لگتا ہی نہیں کہ کسی اور فتنے کا بندہ ہے۔ ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ وہ جس پر محنت کر رہے ہیں ان کے اس فتنے کی شکار ہونے کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا دوست، میرے علاقے میں رہنے والا فلانا بندہ اس فتنے کا شکار ہو گیا، مولانا ہم کچھ کریں گے۔ وہ مرنے کٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے چند باتیں آپ 5 منٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ باتیں ہم سنیں بھی اور دوسروں کو بھی بتلائیں۔ جیسے کہ درمیان میں نے کہا کہ سچے حضرت مہدی، جن کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ، ہمارے نبی کے نام پر حضرت مہدی کا نام ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ محمد۔ ادب میں ہم کہتے ہیں حضرت، اور نبی کے نام آنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے، تو ہم اس لیے کیا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بہت سارے مسلمانوں کو ہم پوچھیں گے ہو سکتا ہے تو کہ نبی کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، بولتے ایسے بھی ہیں، تو اس لیے صاف ہم کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی کا نام۔ تو ہمارے نبی کے نام پر جیسے ہمارے نبی کا نام ویسے ہی ہو بہو سچے حضرت مہدی جو ہوں گے ان کا نام ہوگا، اور جیسے ہمارے نبی کے ابا کا نام، ہمارے نبی کے ابا کا والد کا نام کیا ہے عبداللہ، ویسے ہی حضرت مہدی جو سچے ہوں گے ان کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ تو کیا ہوا پورا نام؟ محمد بن بولے تو بیٹا، محمد بن عبداللہ، یعنی عبداللہ کے بیٹے کو محمد، یعنی حضرت محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ۔ تو یہ اس میں کسی بھی قسم کے ایسے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں تعویل کی جائے، نہیں پہلے محمد ہے پھر بعد میں جیسے شکیل بن حنیف کے جو شکار ہونے والے لوگ ہیں، نہیں، محمد شکیل ان کا نام ہے۔ حالانکہ اگر سرکار ان کے جو ڈاکیومنٹ ہے کاغذات اس میں دیکھا جائے گا تو شکیل خان اس کا نام ہے، اس کے ابا کا نام حنیف ہے اور نام کیا ہے شکیل خان، محمد کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور سچے حضرت مہدی جو ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ بس اس پر ہم اٹل رہے، پہاڑ بھی ابھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن ہم اپنے ایمان سے ذرہ برابری بھی نہیں اتنے بڑے مولانا ہی بول رہے کیا ہوتا، آپ لوگ کیا آتا جاتا نہیں، انہوں بول رہے ماننا پڑیں گا، نہیں، کون بھی بولیں دے، وہ بول رہا ہے کہ بھئی زہر کی بوٹل ہے پی لیں تو ہم پیئیں گے کیا؟ نہیں، اتنے بڑے مولانا ہی اپنے کیا آتا کیا قرآن پڑھ کو انہوں سورانے مانیں گے چلو پئیں گے زہر، نہیں پیتے۔ ویسے ہی اپنے ایمان، اپنی جان کی قربانی دے سکتے لیکن ایمان کو ہم نہیں چھوڑیں، اتنا مضبوط ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ تو سچے حضرت مہدی سب سے پہلے آنے والے ہیں لیکن اب تک آئے نہیں، اپنے دوستوں کو یہ بات بتائیں گے، آنے والے ہیں لیکن اب تک آئے نہیں ہیں۔ نمبر 2، آئیں گے بھی تو ہمارے اس ملک میں نہیں رہیں گے، ہمارے شولاپور میں نہیں آنے والے یا کسی بھی مہاراشٹر کی کسی حصے میں نہیں ہے، ملک میں آئیں گے، پھر کہاں آئیں گے وہ پورا دوسری بات ہم اس کو بتلائیں گے۔ آنے والے ہیں لیکن اب تک آئے نہیں۔ نمبر 2، آئیں گے بھی تو ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ ہمارے نبی نے پورا بتلایا، اس شفیق اور رحیم نبی نے پہلے ہی ہم کو بتلا دیا، کیا بتلایا کہ مدینہ میں وہ پیدا ہوں گے، مدینہ میں ان کی پیدائش ہوں گی، عام بچوں کی طرح وہ بھی ننھے سے بڑے ہوں گے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہی حضرت مہدی ہوں جن کے بارے میں حدیث میں نبی نے پہلے ہی بتلایا ہے کہ امت کو ظلم و تشدد سے بچانے کے لیے اور ظالمین کے ظلم سے اور عدل و انصاف کو عام کرنے اور ظالمین کے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ نے ان کا ایک تکوینی نظام بنایا، اللہ ان کو بھیجیں گے حضرت مہدی کو، تھوڑی تعداد پر پوری دنیا پر فتح حاصل کریں گے، آئیں گے، ملک میں نہیں آئیں گے، مدینہ میں۔ پھر مدینہ میں اس وقت جو بادشاہ ہوں گا اس وقت کا انتقال ہو جائے گا، اپنی پہچان چھپانے کے لیے کہ کئی لوگ مجھے بادشاہ نہ بنا دیں، وہاں سے بھاگ کر کہاں آئیں گے؟ مدینہ سے مکہ المکرمہ آئیں گے۔ سچے جو حضرت مہدی ہیں وہ خود کو اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میرا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہے، مجھے میں امام مہدی مانو جو کامیاب ہو جاؤں گے ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ حقیقت سچی بات ہے، سچے حضرت امام مہدی کو جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے۔ لیکن کس کی؟ سچے حضرت مہدی کی بات نہیں ماننے پر، ان جھوٹوں کی نہیں ماننے سے کچھ ہونے والا نہیں، الٹا ان کو دھتکاریں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان کو ہکالیں گے، ان کو شہر بدر کریں گے، ان سے قطع تعلق کریں گے، اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے، نبی بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ تو سچے حضرت مہدی خود کو اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، سچے حضرت مہدی آنے والے لیکن اب تک آئے نہیں ہیں، آئیں گے تو بھی کہاں آئیں گے؟ مکہ میں ان کی پیدائش ہوں گی، یہ مدینہ میں پیدائش ہوں گی، اپنی پہچان چھپانے کے لیے وہ کہاں آئیں گے؟ ہجرت کر کے مکہ آئیں گے۔ پھر مکہ میں بھی اس وقت کے بڑے بڑے قطب الابدال، ایک ہوتے ہیں ولی، ولیوں میں بھی بڑے بڑے درجے ہوتے ہیں، ایک دم آخری یعنی قطب الابدال جو اللہ کی چوٹی کے پائے کے بڑے بڑے علماء کرام اللہ والے ہوں گے، دنیا بھر سے وہاں مکہ میں جائیں گے۔ اس وقت دنیا کے حالات جو ہوں گے بڑے خطرناک ہوں گے، تو ان حالات کو بھانپ کر یہ لوگ وہاں پہنچیں گے، بڑے بڑے اللہ والے۔ سچے حضرت مہدی وہاں طواف کر رہے ہوں گے، تو اس وقت حضرت مہدی کو پکڑ کر وہ بڑے بڑے اللہ والے کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ ہو، آپ ہمارے خلیفہ ہو۔ وہ حضرت مہدی کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں،
میں نہیں ہوں۔ اب تک بھی ان کو خود کو پتا نہیں ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں جن کی تعلق سے حدیثوں میں ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالیں گے، یہ اصرار کریں گے سارے علماء کرام اللہ کے ولی، اور ادھر یہ انکار کریں گے۔ اسی دوران اللہ ان کے دل میں بات ڈالیں گے، یہ کہاں ہوں گا؟ بیت اللہ کے سائے میں، حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان۔ سب باتیں اللہ کے نبی نے احادیث میں ذکر فرمائی، یہ یہاں یہ بات چیت ہوگی۔ اسی دوران اللہ ان کے دل میں بات ڈالیں گے، پھر سارے لوگ ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے۔ اب یہ تیسری بات یہ سمجھنی ہے، جو اپنے آپ کو کہے کہ میں مہدی ہوں تو وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں؟ سچے حضرت مہدی اپنے آپ کے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کو پہچانیں گے، زبردستی ان سے کی جائے گی، اللہ کی طرف سے تکوینی نظام ہے تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر رہیں، گمراہ نہ ہو۔ پوری باتیں اللہ کے نبی نے بتلائی۔ اللہ کے نبی نے ان کی پیشانی مبارک کیسے ہوں گی، ناک مبارک کیسے ہوں گی، کلر مبارک کیسے ہوں گا، ان کی زبان مبارک کیسی چلے گی، ان کی سائز مبارک، ہائٹ مبارک کیسے ہوں گی، کس خاندان سے ہوں گے، ساری تفصیل ہمارے نبی نے بتلائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو شکیلی فتنہ ہے، بڑی محنت کر اور اگر کوئی فتنہ شکار ہوتا ہے، اس کا ایسا نہیں کہ وہ کل کے کل، مہینوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں، 3 باتیں میں نے کہی، ان 3 باتوں کو اپنے دوستوں تک پہنچانا ہے، یعنی کل 4 ہو گئی۔ نام محمد بن عبداللہ المہدی، مہدی کیوں کہتے ہیں؟ ہدایت یافتہ، اردو میں یعنی ایسا ہدایت یافتہ کہ جن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت کے راستے پر آئیں گے۔ تو یہ محمد بن عبداللہ، یہ ان کا لقب ہوگا المہدی، اس لیے وہ مشہور ہو گئے امام مہدی کے نام سے۔ بہت سارے لوگ جیسے شیعہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی آئے ہیں، غار میں چھپے ہیں قرآن پاک لے کر، نعوذ باللہ، وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ تو یہ شیعہ لوگ ان کو امام مہدی کہتے ہیں، لیکن وہ سچے حضرت مہدی نہیں ہوں گے۔ سچے حضرت مہدی آنے والے، لیکن اب تک آئے نہیں، یا نہ کوئی قرآن پاک لے کر وہ چھپے ہیں، وہ حالات جب دنیا کے بنیں گے تو اس وقت آئیں گے۔ تو ایک بات محمد بن عبداللہ المہدی۔ نمبر 2، سچے حضرت مہدی آنے والے ہیں لیکن اب تک آئے نہیں ہیں۔ نمبر 3، آئیں گے تو بھی کہاں آئیں گے؟ مکہ میں ان کی پیدائش، مدینہ میں ان کی پیدائش ہوں گی، پھر وہاں سے وہ مکہ آئیں گے، وہاں ان کی پہچان ہوگی، یعنی ظہور مہدی جس کو کہتے ہیں، یہاں ان کا ظہور ہوگا، لوگ ان کو پہچانیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہم یاد رکھیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ سچے حضرت مہدی اپنے خود کے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے، یعنی کسی اور سے پرچار کروائیں گے کہ یہ حضرت مہدی، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ خود بخود لوگ پوری دنیا سے جوک در جوڑ مکہ کی طرف آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر آگے عیسائیت سے جنگ ہوں گی، بڑی تفصیل ہے آگے۔ بس یہ 4 باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر ایک مرتبہ میں دوہرا رہا ہوں، سچے حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ المہدی۔ نمبر 2، سچے حضرت مہدی آنے والے ہیں لیکن اب تک آئے نہیں ہیں۔ نمبر 3، آئیں گے تو بھی کہاں آئیں گے؟ پیدائش مدینہ میں ہوں گی، اور پہچان ان کی ظہور کہاں ہوگا؟ مکہ میں ہوگا۔ اور نمبر 4، جو سچے حضرت مہدی ہوں گی وہ اپنے خود کے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے اور نہ کسی اور سے پرچار کرائیں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے، اور لوگوں میں بھی کون ہوں گے؟ عام لوگ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے علماء کرام، قطب الابدال جن کو کہتے ہیں، بڑا علم کا پہاڑ رکھنے والے لوگ ان کو پہچانیں گے۔ یہ مختصر سی باتیں ہم اپنے دوستوں کو بتلائیں۔ تو اگر کوئی شکیلی فتنہ ہے جو ہماری صفوں میں رہ کر، ہمارے جیسا حلیہ پہن کر، جیسے کہ خاص طور پر ہمارا دعوت و تبلیغ کا جو مضبوط پلیٹ فارم ہے، اسی کو اپنی محنت کا میدان وہ بنایا ہوا ہے، اسی کو محنت کا میدان بنا کر وہ بڑے زوروں سے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی موقع پر اور ایک کام ہم کو یہ کرنا ہے، 5واں کام، اپنے مقامی علماء کرام سے پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو رابطے میں مضبوط کرنا۔ جیسے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، کسی ایک نماز میں ہم پابند بنائیں اپنے آپ کو کہ آج میں اپنے امام سے ملاقات کر کے جاتا ہوں، یا کسی بھی مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ان مسجد کے امام صاحب سے السلام علیکم، خیر خیریت پہ ہم پوچھیں گے۔ یہ چھوٹی سی ملاقات بھی بہت سارے فتنوں سے بچنے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے گی۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ تو ابھی تک تو الحمدللہ ہمارے شہر کے اندر یہ شکیلی فتنے وغیرہ کے کچھ اثرات تو نہیں ہیں، ہاں البتہ یونس گوھر شاہی کے بیانات کو سننے والے کچھ افراد ملے، ان کو سمجھایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بہت اچھا بیان کرتے، بھائی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ تو پتہ کرنے کے بعد انہوں نے تو توبہ کیا کہ ہم اس کے بیان نہیں سنیں گے۔ یونس گوھر شاہی یہ یوٹیوب کے ذریعے سے یہ بھی اپنے مہدی ہونے کا
اور اسی طریقے سے بہت سارے غلط عقیدے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ پھر صدیق دیندار انجمن کا ایک فتنہ ہے جو ہمارے شہر میں بڑے مضبوطی کے ساتھ یہ کام کرتے تھے پہلے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی کمزور ہے، لیکن محنت کمزور ہے، پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک لیبل لگایا کہ اسلام سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اسلام، تو وہ غیر مسلموں میں ہم اسلام کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں، یہ لیبل لگا کر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں بالکل بیدار ہونے کی اور چاق و چوبند رہ کر جہاں بھی ایسی نئی باتیں ملی تو ہم پانچواں جو عمل کریں گے علماء کرام سے رابطہ رکھ کر ان سے کہیں گے کہ بھئی اس طریقے کی بات میں نے سنی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے فتنوں سے ہم خود، ہماری اولاد اور بہت سارے لوگ اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں ہمارے سامنے ذکر کی گئی۔ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہمارے شہر شولاپور ہی کی ایک متحرک اور فعال ایک کمیٹی اور ایک تنظیم ہے، بلکہ ایک نام ہے اس کا ایک کمیٹی اور تنظیم کا، ورنہ یہ کام پوری عبادت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت کرنے کے برابر والا یہ کام ہے تحفظ ختم نبوت کا کام۔ تو ہم الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے حصے دار ہیں ممبرشپ کے ذریعے سے۔ ہم دیہاتوں میں نہیں پہنچ سکتے تو ہم اپنے مال کو ان علماء کرام کے ذریعے سے، جن دیہاتوں میں قادیانی پنڈت نمازیں پڑھاتے تھے، جیسے ہمارے امام صاحب عشاء کی نماز پڑھائی، ایسی پانچوں نمازیں قادیانی لوگ ہمارے کئی دیہاتوں میں نماز پڑھاتے تھے۔ اب بھی کچھ دیہات ہیں جہاں اب بھی قادیانی لوگ نماز پڑھاتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے بے حسی اللہ ہم کو معاف کرے، یہ اب بھی محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر امام رکھے گئے، ایسی جگہوں پر مکتب شروع کیے گئے، تقریباً ہماری اسی 150 200 کی ممبرشپ کے ذریعے سے تقریباً ان دیہاتوں میں جہاں مکتب شروع کیے گئے، ایک مکتب کی تنخواہ 2000 روپے اور ایک امام کی تنخواہ 8000 12000 روپے اس طریقے سے دی جاتی ہے، اور یہ کل ملا کر 1,30,600 تک کی تنخواہ ہر مہینے الحمدللہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے اسی ممبرشپ کے ذریعے سے۔ ابھی بہت سارے تقاضے بزرگوں، عقل کوٹ میں کئی دیہات اب بھی ایسے ہیں جہاں پر امام کی ضرورت ہے، مکتب کی ضرورت ہے، لیکن وہاں کی ذمہ داری لینے کی بھی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہر مہینے ہم کو تنخواہ پہنچانی ہے، ہر مہینے وہاں امام رکھیں گے تو ان کی بھی ضروریات کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ممبر ہیں تو اپنے ساتھ ایک ممبر 1 تاریخ تک ہم جوڑیں گے، یہ ارادہ کریں، سب کریں گے انشاءاللہ 100 روپے کے حساب سے، کوئی بڑی کام نہیں ہے۔ میری طاقت تو نبی کے لیے میں ہزاروں کا لوٹاؤں گا، لیکن 1000 نہیں، 100 روپے۔ 50 کے ممبر ہے، 50 کے حساب سے میں اور ایک اپنے ساتھ جوڑوں گا، یا نہیں ہے تو ہم 150 کے ممبر بنے۔ اللہ نے طاقت دی تو ایک مکتب کی ہم ذمہ داری لیں۔ ایسے بھی کچھ احباب ہیں ہمارے پاس جو ایک مکتب کی ذمہ داری، کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک امام کی تنخواہ کی ذمہ داری تو کبھی دیتے ہیں، کبھی آدھی دیتے ہیں، کبھی ہوتا ہے اوپر نیچے، تو کم سے کم ہم 50-100 کے تو ہم ممبر بنیں، دوسروں کو بھی ہم بنائیں۔ اس سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہمارے لیے فائدہ اس اعتبار سے ہوگا کہ ہم سے کل محشر کے میدان میں پوچھا جائے تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے اندر میں اپنا مال لگا کر آیا ہوں۔ یہ 150 ہمارے لیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ الحمدللہ مجلس یہ کام کر رہی ہے اور بڑے مضبوطی کے ساتھ، اور کام کی ضرورت ہے، کئی دیہاتوں میں ضرورت ہے اور کئی دیہاتوں میں ابھی بھی تقاضے ہیں، تو ہم اس ترتیب کو اور مضبوط بنائیں۔ الحمدللہ ہمارے جو مولانا صدام صاحب ہیں، ہر مہینے یہاں ممبرشپ کی رقم ان کے پاس جمع ہوتی ہے اور یہ خود فکر مندی سے جمع کرتے ہیں۔ یہی وہ فکریں ہیں جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، ورنہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہمارے بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ اتنی تنخواہ جانے سامنے ارے اتنی بڑی تنخواہ کیسا انتظام کر رہے ہیں، تب احساس ہوتا تو سب کا جواب دیتا ہے یہ سب اللہ کر رہے ہیں، انہیں مخلص کرنے والے علماء کرام، اور آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہر مہینے جمع کر رہے ہیں، اور وہ مہینے کی رقم وہ ہمارے پاس لا کر دیتے ہیں، تو انہی رقم سے مختلف جگہوں کی اماموں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تو ابھی قریب ہی کے اندر بہت تقاضے ہیں، رمضان کے بعد ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، تو ہم سب مل کر دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ممبرشپ کو ہم قبول کریں اور اس کے حصے دار بنیں، سب کریں گے اول انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے 5 باتیں ہم کو بتائی گئی ہے، آخری بات علماء کرام سے رابطے کی ہے، اور اسی جہاں بھی ہم مجلس کا اعلان سنیں تو ہم وہاں اپنے دوست احباب کے ساتھ پہنچنے کی ترتیب بنائیں، اور اگر آپ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اگر اس کے اندر نہیں ہے تو ہم مولانا کے پاس نام دیں، موبائل نمبر دیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی بہت سارے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں ختم نبوت کے تعلق سے، یونس گور شاہی کے تعلق سے، شکیلی کے تعلق سے۔ ابھی کل سے مسلسل ایک مضمون چلنے والا ہے، شکیل بن حنیم، اس فتنے سے ہم کیسے بچیں۔
قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو علماء کرام نے باتیں لکھی ہیں ہندی اردو زبان میں ہمارے موبائل پر پہنچے گا، ہم پڑھیں اور لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ یونس گوہر شاہی کے تعلق سے بھی یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گی، تو یہ موبائل کے ذریعے سے بھی ہم بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو چند باتیں میں نے کہی ہیں، یہ کتابچہ ہے ہمارے پاس، ہو سکتا ہے پہلے ہم نے لیا ہو، نہیں ہے تو ہم لیں۔ چاروں باتیں اس کے اندر آسان انداز میں اردو اور ہندی زبان میں لکھی گئی، ہم اس کو پڑھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ اور درمیان میں جو ذمہ دار ہیں ان کے نمبر بھی ہے، کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی نئی چیز ہم نے دیکھی، فوراً ان نمبروں پر رابطہ کریں۔ پہلا نمبر میرا ہے، پھر مفتی محسن صاحب کا نمبر ہے، مولانا رضوان اور دیگر علماء کرام کے اس میں نمبر ہے۔ یہ آسان ترتیب ہم اپنے مولانا سے ہم رابطے میں رہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہے گی اس پر مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے کریم اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ بہت گناہ ہم نے کیا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے، عفو درگزری کا معاملہ فرما۔ ہر طرح کی برے خیالات، بری سوچ، بری فکر رکھنے والوں کی بری سوچ اور برے خیالات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ اس مجلس میں جو ہم بیٹھے ہیں، اس ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے بالخصوص تحفظ ختم نبوت کی عظمت اور اس کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اسی کام کی عظمت کی برکت سے ہماری زندگی کو سنوار دے، ہماری زندگی کو سدھار دے، ہماری ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا اے کریم اللہ اس مجلس کو ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے کریم اللہ باطل طاقتیں پوری محنت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ تیرے پیارے بندوں کی ایمان اور عقیدے کو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ایمان اور عقیدے کو لوٹنے اور خراب کرنے کی محنت کر رہا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو فیل فرما۔ اے اللہ ان سے باخبر رہنے کی امت کے ہر فرد کو اللہ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بیداری کا ثبوت دینے کی توفیق نصیب فرما، فکر مندی، ہوش مندی، غیرت مندی، اللہ ان عظیم دولتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ اے کریم اللہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ ہمیں عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ ہر طرح کی فتنین سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ہر طرح کی فتنوں سے اللہ ہمارے نسلوں کی، امت کے ہر فرد کے اللہ حفاظت کے غیب سے فیصلے فرما۔ اس کام کے پیچھے اللہ جتنے علماء کرام، جتنے نوجوان محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما، اے اللہ سب کی مدد فرما۔ اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ظاہری اسباب کی، وسائل کی ضرورت، سارے وسائل اور اسباب مہیا عطا فرما۔ اے اللہ ان کام کرنے والے علماء کرام کی رہبری اور رہنمائی فرما، ہر طرح کے حالات اور پریشانی سے اللہ ہر ایک کی حفاظت کے غیب سے فیصلے فرما۔ اے کریم اللہ اس مجلس میں موجود جتنے بھی احباب ہیں، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ہر بلا مصیبت پریشانی سے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، سب کے گھروں میں اللہ برکت، رحمت اور سکون ان کے غیب سے فیصلے فرما۔ اے کریم اللہ جتنے احباب مجلس تحفظ ختم نبوت کے ممبر ہیں، اے اللہ سب کی ممبری کو قبول فرما کر اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے مال کو صحیح جگہ، اچھی جگہ استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے کریم اللہ مرکزی دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت اور مسجد خاتم النبی ان کی تعمیرات کے غیب سے فیصلے فرما، جو جگہ لی گئی اس کو مرکزی حیثیت انہیں عطا فرمائی ہے۔ اے کریم اللہ اس کے پکی تعمیرات کے غیب سے مضبوط اسباب و وسائل نصیب فرما، اپنے مخلص بندوں کے اے اللہ قلوب کو اس طرح متوجہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہے گا محض اپنے فضل و کرم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور آپ کی خیر و برکت
سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔